السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلسے کا اختتام ہوا ہے، بہت پیارے دوست ادھر جلسے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ جلسے کی برکات بتا رہے ہیں یا جو جلسے کے اپنے تاثرات ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے ینگ احمدی ہیں، ایک ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور ساتھ دادا بو ہے نا ساتھ، اور یہ دادا بو ملے ہیں ان کے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں، پاکستان کس جگہ سے؟ میں جی فخر الحق میرا نام ہے جی۔ تو میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں ماشاءاللہ، اور میں اس محلے سے بلانگ کرتا ہوں، ملا کشمیری کہلاتا ہے، اور ملا ہمارا گلی حکیم صاحب کہلاتی ہے۔ اچھا۔ وہاں پہ حضرت علیہ السلام آئے، جو اس زمانے میں آئے جب کہ حضور وہاں ایک کچہری میں کچھ دیر انہوں نے جاب کیا ادھر، اور اس گلی میں ہی وہ رہتے تھے، اور جو مسجد تھی وہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، اور حکیم صاحب نے اپنے گھر کا قطعہ جو ہے نا وہ مسجد کے لیے دیا، اور وہ مسجد جو ہے نا حضرت علیہ السلام اس میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد اور حضرت علیہ السلام جس کمرے میں رہتے تھے وہاں سے وہ سیڑھیاں تھیں وہ اوپر جاتی تھی، اور جو مسجد کا حصہ تھا اور جو گھر کا حصہ تھا اس میں ایک برج بنا ہوا تھا۔ آج کل برج تو نہیں ہے، وہ لوگوں نے وہ اس کو ڈیمالش کر دیا ہے، تو وہ ایک برج ہوتا تھا، اس برج کے راستے سے حضرت علیہ السلام آتے تھے مسجد میں، جو کہ مسجد جو ہے نا حکیم صاحب کہلاتی ہے، اس میں آ کے نماز پڑھ کے اسی راستے سے اوپر جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام جب کچہری میں جاتے تھے، کچہری میں جاب کرتے تھے، کیونکہ حضرت صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کو بہت فکر تھی ان کی کہ کہیں یہ بچہ جو ہے ہر وقت مسیتڑ ہے، ان کو مسیتڑ کہتے تھے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں یہ دنیا داری سے پیچھے نہ رہ جائے، تو انہوں نے ان کو جو ہے نا حضرت علیہ السلام کو وہاں پر کچہری میں نوکر کروا دیا، جاب دلوا دی۔ پھر حضور وہاں پر 3 یا 4 سال مجھے 4 سال رہے ہیں ادھر۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ ایک تاریخی مقام پہ رہتے رہے ہیں۔ ہاں، وہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ جو مسجد بنی ہے اس کے اپوزٹ ہمارا گھر ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہمارا بھائی گھر جو ابھی بھی ہمارا وہاں پہ بھائی گھر ہے، میرا بڑا بھائی وہاں پہ رہتا ہے، الحق اس کا نام ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی، دوسری یہ جب ہمارے امیر تھے ڈاکٹر شاید صاحب، اس زمانے میں حضرت علیہ السلام مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں آ رہی کہ جب حضرت علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، ریس لگائی تھی ایک سکھ کے ساتھ، اور اس نے چیلنج دیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے اگر تو میرے ساتھ مقابلہ کرے دوڑ میں۔ تو وہ پھر جب وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا، تو پھر ہم نے بھی کیونکہ میں اس وقت قائد تھا، کیا، پھر ہم نے امیر صاحب کے ساتھ مل کر تمام دوستوں کو اکٹھا کیا، تو پھر ہم نے وہ ہاتھ سے دوڑ لگائی۔ یہ دوڑ تھی ہماری، اب جو ہے نا علامہ اقبال چوک جو ہے اس سے پہلے ایک گندی نالی کہلاتی تھی جو کہ اب کور ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جتنا بھی گندا پانی ہوتا تھا وہ سارا جاتا تھا، یہ فصلیں ہماری جو تھی نا وہ ان کو سیراب کرتا تھا وہ پانی، تو وہ گندا نالا جو ہے نا گندی نالی ہاں اس زمانے میں موجود۔ اچھا، آپ نے اس سنت پہ ایک قسم کا عمل کیا، پھر ہم وہاں سے دوڑ لگا کے ہم کینٹ ہے ان کا جگہ ہے، یہاں پر وہ نہیں آتا حضرت علیہ السلام کی کتابوں میں بٹلر کا ذکر آتا، بٹر، یہ بھی تاریخ میں آتے ہیں سر، یہ بٹر وغیرہ۔ بٹلر جو تھا وہ بھی بڑا مذہبی قسم کا آدمی تھا، تو اس جگہ تک ہم جو ہے نا وہاں گئے، ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہاں پر کھوج بھی لگائی کہ بٹلر ادھر رہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کچھ تعمیر کیا، کچھ ہمارے ساتھ نہ تعمیر کیا، اس طرح جو ہے نا ہم، لیکن جلسے پہ ہم تو اکثر سیالکوٹ سے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، جب کہ ریل کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو ہم ربوا جایا کرتے تھے، اس وقت بڑی نعرہ بازی اور بڑا مزہ آتا تھا، ٹرین میں نعرے لگاتے جاتے تھے۔ اب ادھر آئے ہیں، ادھر میں 2 سال سے ادھر قیام کیا ہوا ہے اپنے بیٹے سبھی لاکھ کے گھر میں، میں وہیں پہ رہتا ہوں۔ تو اللہ ماشاءاللہ بڑا مذہبی گھرانہ ہے، یہ اس کا بڑا بیٹا ہے، یہ اس کے چھوٹا بیٹا ہے، تو یہ جو ہے نا ہم ادھر
جلسہ اٹینڈ کیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، بڑا روحانی طور کے اوپر ہمیں جو ہے نا اس کا جو ہے نا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہوئی ہیں جلسے میں آنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و خیر سے لائے، خیر و خیر سے لے کر جائے. میں ابھی اپنی بہو کو کہہ رہا تھا کہ اتنا کیچڑ ہونے کے باوجود نہ میں کسی طفل کو گرتے دیکھا ہے، نہ کسی خادم کو گرتے دیکھا ہے، نہ کسی عورت کو گرتے دیکھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ سچائی کی ایک علامت ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی. اور اس کے ساتھ یہ بھی جب وہ بارش کے چاند قطرے آتے تھے، ایک دفعہ کیچڑ ہوتا تھا، میں 10 منٹ کے بعد باہر نکلتا بالکل خشک دھوپ نکل آتی تھی. یہ بتاؤں جب پہلا دن تھا جمعے والے دن جب ہم وہاں چل رہے تھے نا، آپ یقین کریں کہ پاؤں میں آپ یقین کریں جب میں چلتا تھا تو میرا پاؤں اٹھتا نہیں تھا، اتنا مٹی جو نا وہ تھی گرپ کرتی تھی کہ جوتا اتر جاتا تھا. اچھا. لیکن میں حیران ہوں کہ نہ کوئی عورت گری ہے، کسی کی شکایت آئی ہے، نہ کسی طفل کی آئی ہے، نہ کسی خادم کی آئی ہے. یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ، بہت بڑا معجزہ. اس کے علاوہ میں نے اس دفعہ تو کسی گاڑی کو بھی نا پھنسے ہوئے نہیں دیکھا. نارمل ہوتا ہے کبھی کبھی نا جیسا یہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا ایک دن میں اپنے بہو سے بھی بات اس طرح کی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اگر شہر میں ہوتا اس طرح کا ماب ہوتا تو کئی لوگ اب تک مر بھی چکے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. کئی لوگ نیچے آ چکے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے دنگے فساد ہوتے ہیں. یہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا. ہر آدمی جو ہے اس کو روٹی بھی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے، جس طرح کا چاہے وہ کھانا کھا سکتا ہے. اچھا. انگلش کھانا چاہے، فرینچ کھانا چاہے، پریزی کھانا چاہے، دیسی کھانا چاہے، ہر طرح کا جماعت جو ہے انتظام کرتی ہے. اچھا. ایک اور مزے کی بات ہے، میں مختلف لوگوں سے انٹرویو ویسے لیتا رہا ہوں. اس دفعہ پہلی دفعہ ایسے میری کوشش تھی اور میں دیکھ رہا تھا ہر بندے کو جو بن اٹھا رہے ہیں جو ہے نا، ان سے پوچھا ہے سر آپ مجھے بتائیں کہ نارمل لائف میں کیا کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی اکاؤنٹنٹ اور کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اور میں نے کچن میں کچن میں کام کرنے والے دیکھے ہیں. میرے ایک دوست ہیں وہ پروفیسر ہیں گیس کالج میں نا، تو ان کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ برتن دھونے پہ ہے. تو وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ خدائی نظام ہے اور خدا تعالیٰ کے اس نظام میں مجھے تو ایسے جب دوست کام کرتے ہیں مجھے تو وہ زمانہ یاد آتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنتے تھے نا، مجھے بالکل وہی یاد آتا ہے. بھائی جان آپ یہ دیکھیں کہ احمد کی کتنی سچائی ہے اس میں کہ اتنے ماں کو سنبھالنا اور کھانا کھلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک سچائی کی بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا نظام جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے چلا رہا ہے. اگر یہ نظام میں کوئی کمی ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس طرح کے غیرت دوست کہتے ہیں، تو آج تک یہ ختم ہو چکا ہوتا، یہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا. اس میں لوگوں کو ہزاروں برائیاں نظر آتی. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ آپ دیکھیں اتنی ماب ہونے کے باوجود نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کوئی دنگا فساد کرتا ہے. ہر کوئی آدمی مسکرا کے مل رہا ہے، سلام کر رہا ہے. دیکھو خلیفہ وقت نے بھی کہا ہے کہ اپنے خطبہ میں کہ آپ جب بھی ملیں کسی کو خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں، سلام کریں. اس کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. ابھی میں میرا خیال ہے کوئی 1000 دوستوں کو میں مل چکا ہوں، تقریباً 1000 دوستوں کو، سمجھ گیا نا. تو آپ یقین کریں کوئی واقف ہے کوئی نہیں واقف، لیکن اسلام دعا اور پیار محبت اسی طرح پوچھتے ہیں کیا حال ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے فیملی کے ممبر ہیں، بڑے دیر کے بچھڑے ہوئے ہیں. صحیح بات. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ مجھے بھی یورپ میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ ترکش وغیرہ کی یا کسی خاص جو لوگوں کو میں نہیں ٹچ کرتا یا اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، کسی بھی میں نے غیر ملکیوں کو نہیں دیکھا کہ اگر 50 بندے بھی اکٹھے ہوئے ہیں نا تو ادھر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، قتل و غارت بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ایمبولینس سے بھی آ جاتی ہیں. اور ادھر میں نے اتنے بڑے جو گیدرنگ ہے 40,000 42,000 حضور نے فرمایا ہے، 40 سے اوپر بتایا. اگر 41,000 ہے یا 42,000 ہے یا 40,000 ہے، اس میں نے کوئی ایمبولینس کی لائن نہیں دیکھی، بلکہ صرف ایک میں نے دیکھا فرسٹ ایڈ کے وہ جو ادھر وہ بگی چلتی ہیں، فرسٹ ایڈ کی بگی دیکھی تو مجھے شک ہوا
ان بگی والوں سے پوچھتا ہوں, یہ بھی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوں گے, یقین مانیں وہ بگی والے جو ڈرائیور تھے ان سے میں نے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے آپ خدمت خلق کر رہے ہیں, صرف اپنا یہ بتائیں نارمل لائف میں کیا ہے. پتہ چلا ایک بھی ڈاکٹر, دوسرا بھی ڈاکٹر, اور تیسرے جو بھائی ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, تینوں ہی ڈاکٹر. اور کیا کام کر رہے ہیں, فرسٹ ایڈ کی جو بگی چلا رہے ہیں. یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ انگلینڈ میں جو ایگزیکٹو کی جاب ہوتی ہے, جس میں جو اچھی سے اچھی گاڑی میں بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں, اس کے لیے پے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے نہیں سنا کہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ جو کسی بگی میں بیٹھنا پسند کرے. بگی میں تو کوئی شاید غریب آدمی ہے, اسپورٹس مین بیٹھتے ہوں گے. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر جو ہے نا وہ بگی, ڈاکٹر اور جو انجینئر اور وکیل. میرا ایک دوست ہے وکیل. میں کہہ رہا ہوں جی وہ کپڑے اپنا جو گند اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, واٹس ایور, لیکن سارے لوگ جو کوئی محسوس نہیں کرتا. میری بہو کا بھائی ہے ڈاکٹر ظہیر, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. اچھا, انہوں نے وقف کیا ہوا ہے اور وہ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر ظہیر. اچھا, میں نے سوچا ڈاکٹر رشید, وہ تو میرے ماموں ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. لئی کا صاحب طاہر ہیں, اچھا ہمارے بہت پرانے مربی ہیں. تو آج کل کیونکہ ذرا تھوڑے سے بیمار ہیں, وہ آ نہیں سکے, تو ان کے وہ بیٹے ہیں, تو ان کے دوسرے بھی دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, سمجھ گیا نا. تو وہ بھی اسی طرح کوئی ٹریفک کی ڈیوٹی دے رہا ہے, کوئی کھانے بانٹنے کی ڈیوٹی دے رہا ہے. میرا بیٹا بذات خود وہ طاہر صاحب کا داماد ہے, وہ بھی ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہے, ایم اے کیا ہوا ہے اس نے, تو وہ بھی کھانا برتانے میں لگا ہوا ہے. یہ دو بیٹے ہیں اس کے, آپ ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. وہ انہیں ماشاء اللہ یہ ایوارڈ ملا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت ایوارڈ ہیں, گھر بھرا پڑا اس کے ایوارڈوں. اچھا, کیا کرتے ہیں, نظم پڑھتے ہیں, تقریر؟ یہ ہر فن مولا ہے. ہر فن مولا ہے ماشاء اللہ. نظم بھی حفظ کر رہا ہے, قرآن کریم بھی حفظ کر رہے ہیں, قرآن حفظ بھی کر رہا ہے. اچھا, اور اپنی کلاس میں فرسٹ بھی آ رہا ہے ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں آج کل؟ ایئر 7 میں. اور کھیلتے بھی ہیں کچھ؟ میں تھوڑی سی کیا گیم وغیرہ کرتے ہیں, فٹ بال؟ ہاں جی, پی اے میں ہم نے بڑی سی اسپورٹس سے کرتے ہیں, یا فٹ بال یا رگبی یا کرکٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اچھا, اور یہ ایوارڈ کہاں سے ملا ہے یہ والا؟ آج اس جلسہ میں ایک ریویو آف ریلیجنز ایگزیبیشن تھی, اور وہ کچھ ٹیسٹ ایکسپیرینس تھی اس ایگزیبیشن میں. میں نے یہ ہے سپر ٹیسٹر سرٹیفکیٹ. ان فیکٹ 25% آف دا پاپولیشن وہ سپر ٹیسٹر ہے. وہ ایون دو وہ لمیٹیڈ اول فیکٹری اور ویژول پرسیپشن ہے اس کے لمیٹیڈ, وہ اسٹل they know what they are tasting. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ وہ heightened taste abilities. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت انگلش میں بتا دیں, انگلش میں بتا دیں. اور تھی ایگزیبیشن جو مقصد تصویر فوٹو لائبریری تھی, وہ فوٹوز تھی وہ احمدیت کے ہسٹری میں. there was exhibition on مقصد تصویر as a photo library. Unfortunately, we could not take the photos of the photos. Achha. Or Humanity First exhibition there was as well, and وہ میں نے £1 ڈونیٹ کر لیا الحمدللہ. اور بڑی سی فوٹوز تھی, وہ ٹرکی کی ارتھکویک تھی, اور مسرور ہیلتھ سینٹر تھی, وہ ایک پروٹوٹائپ تھی. تو there was a lot of things around the exhibitions. چھوٹا جی نے یہ بھی بڑا تیز جی, یہ بھی فرسٹ آندا جی آپ کے کلاس آج. صحیح, میں نا ایک دوسری پھر بنا لینا.